خود کہتے تھے کہ جناب ہم تو چاہتے ہیں شفاف الیکشن. او بھائی شفاف الیکشن تم چاہتے ہوتے تو تم ڈسکا میں ووٹ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ نے, اس وقت کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھوں میں تھمایا, جہاں پر کہ ان کی صوبائی حکومت بھی اس وقت کی بزدار صاحب جس کو یہ وسیم اکرم پلس کہتے تھے وہ خود انوالو تھے, اور باقی جو وہ کرتے رہے اس کا بھی مطلب ہے کہ چرچا عام ہے جو کہ وہ وسیم اکرم پلس بزدار صاحب کرتے رہے, اور وہ سارا پیسہ کدھر جاتا تھا یہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے. ان کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. اور باقی ان کو بالکل پتہ چل, جب یہ جو الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں, جب یہ 14 میں سے 13 ضمنی الیکشن آ رہے تھے, جب یہ کے پی کے میں پرویز خٹک کے حلقے میں الیکشن ہار گئے تھے, جب یہ کراچی میں ووڈا صاحب کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر 6 نمبر پر آئے تھے, اس وقت بھی الیکشن کروا دیتے نا. یہ جلد الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں. الیکشن ٹائم پر ہوں گے, الیکشن شفاف ہوں گے, ان کی تکلیف کا اندازہ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ بھی ان کا خمار اتر جائے گا. ہاں یقینی طور پر ہم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور وقت پر ہونے چاہیے. پھر ان کی کارکردگی اس وقت کدھر تھی جب 2018 میں ان کو پاکستان ملا تھا. اس وقت ان سے پوچھیں اس وقت بجلی کا کیا ریٹ ہوتا تھا. عمران نیازی صاحب نے 4 سالوں میں بیڑا کس طرح سے غرق کیا, کن بھیانک شرائط کے اوپر آئی ایم ایف سے قرضے لیے, کس طرح سے پاکستان کی معاشی تباہی کی. آج یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ 2-4 مہینے میں معاملہ ٹھیک ہو جائے. اسی لیے تو جلدی الیکشن چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ معیشت کے حالات جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن اس چیلنج کو ان کو اب یہ ڈر ہے کہ یہ اب آنے والے ٹائم میں حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے, اسی لیے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اسی لیے یہ چیخیں مار رہے ہیں. اگر ان کو جب پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا تھا کہ جلد الیکشن کروا دے اور استعفیٰ دے دیں, اس وقت عمران نیازی صاحب نے کیوں, اس وقت بھی تو ان کے ویڈیو کلپس نکالے نا سارے, جو اس وقت یہ بیانات جاری کرتے تھے, جو اس وقت یہ تقاریر کیا کرتے تھے. آج یہ کہتے ہیں اسٹیبلٹی نہیں آتی. جو پاکستان میں سب سے زیادہ انتشار پھیلا رہا ہے وہ لوگوں کو بھاشن دے رہا ہے کہ جناب پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. بھئی انتشار تو آپ نے خود پھیلایا ہوا ہے. پہلے 2013 میں جس طرح سے آپ نے دھرنے دیے اور جس امپائر کی انگلی کے آپ اشارے کرتے تھے وہ پوری قوم کو پتہ ہے, اور آج پھر آپ اسی طرف چلے گئے, آج پھر آپ وہی کام کر رہے ہیں. صرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اقتدار پر برجمان رہیں, پاکستان کو اپنے چلیں دونوں طرف سے الزامات کی بوچھاڑ تو شدید ہے. انہوں نے پہلے بہت سارے الزام لگائے, اس کے بعد اب آپ نے جواب میں بجائے اس کے کہ وہ اس کا کوئی جواب ملتا, لیکن آپ نے بھی بہت سارے الزام ان کے اوپر لگا دیے. میرا خیال ہے اب پتہ نہیں وہ بھی اس کا جواب دیں گی یا مزید کوئی الزامات لگائیں گی, لیکن اب ان کی ٹرن ہے, ان کی طرف جاتا ہوں. جی کنول صاحبہ فرمائیے. دیکھیں احتشام, الزام در الزام کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ان کی بکھلاہٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ اس وقت حکومت میں ہے, اور یہ 8 مارچ کو جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سبمٹ کروایا تھا اس میں وجہ لکھی تھی کہ موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی وہ اس نے مہنگائی بہت کی ہوئی ہے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سبمٹ کرا رہی ہیں, اور ہم نے جناب بہت تیاری کی ہوئی ہے, ہم آئیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے. 7 مہینے میں اگر ایک بھی ریلیف دیا ہے تو کائنڈلی مجھے بتا دیں, کیونکہ میں تو اس عوام میں شامل ہوں جو سارے ان کے آنے کے بعد جو معاشی تباہی ہے اس کو بھگت رہی ہے. اسٹیٹسٹکس پہ بات کر لیتے ہیں. ان کے الزامات کا تو میں کیا جواب دوں گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان, آپ بیرسٹر ہیں, آپ کو رولز پتہ ہیں, آئین بھی جانتے ہیں, قانون بھی جانتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جورسڈکشن نہیں بنتی کہ وہ توشہ خانہ کیس میں سزا دے سکے, کیونکہ وہ ان کے بغل بچے ہیں اور ان کی فرمائش پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو انہوں نے کر دی ہے. اور توشہ خانہ میں ایک اور اپلیکیشن سبمٹ ہوئی ہوئی ہے کہ آج سے پہلے تک جتنے لوگوں نے وہاں سے جو تحائف اٹھائے ہیں اس کے پرائسز پلس اس کو ٹیکس ریٹرن میں کتنا شو کیا وہ بتا دیں. 95 تحائف تو صرف محمد نواز شریف صاحب ساتھ لے کے آگے چلتے ہیں. دوسری بات میں ان کو ذرا کوئکلی یاد کرا دوں آپ بولیے گا, سٹنگ ایم این اے ہے, آپ بولیے گا. لیکن یہ جو آپ نے ٹرم بولی نا بغل بچے, یہ لیٹلی میں نے خان صاحب کو سنتے ہوئے بولتے ہوئے سنا ہے کافی, بغل بچے, یہ کیا ٹرم ہے, ذرا اس پہ تھوڑی روشنی بھی ڈالیں. میں صرف احتشام صاحب یہ یاد کرا دوں کہ میں تو مستعفی ایم این اے ہوں نا, اسمبلی چھوڑ رہی ہوں, یہ محترم ابھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو یہ سوالات ابھی بتا رہے ہیں جی, الزام تراشی, ماشاءاللہ یہ وہاں پر بھی اس طرح کے سوال ڈالا کرتے تھے اور ہم انہیں جواب دیا کرتے تھے. اب رنگ روڈ کی بات کر رہے ہیں, عثمان بزدار کو ملائن کر رہے ہیں, کرونا فنڈ کی بات کر رہے ہیں, پھر انہوں نے گھڑیاں اور ان ساری بات بچھاڑ کر دی. ان کو یاد کرانا حکومت ان کے پاس ہے, یہ ریفرنسز بنائے, علیمہ خان بھی ادھر ہی ہیں,
وہ ہاسپٹل میں پورا ٹائم اپنے بھائی کی کمرے کے باہر بیٹھی رہی ہیں. آپ نیب میں بنا دیں, ریفرنس ڈال دیں. ان کو تو سپریم کورٹ نے بلا کے ریپریمانڈ بھی کیا تھا, اور وہ ابھی تک پارٹی کی کوئی عہدیدار نہیں ہے مریم بی بی کی طرح. نہ وہ ہماری پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہے, نہ انہوں نے وومن ونگ میں کوئی عہدہ لیا ہوا ہے, اور نہ وہ ہمارے جلسوں میں سٹیج پہ کھڑی ہوتی, تو بیچاری نیچے بھی ان کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی. تو آپ پاور میں ہے, انویسٹیگیشن انیشیٹ کرائیں, ڈال دیں نیب میں ریفرنس. زبانی جمع خرچ آپ کا نہیں بنتا. جہاں تک کارکردگی کی بات کریں جناب, میں صرف اتنا بتا دوں کہ نومبر میں جس وقت ہماری حکومت گئی تو جو اکنامک سروے انہوں نے ہی سبمٹ کرایا اور جس پہ کریڈٹ لیتے رہے, 6% ہمارا جی ڈی پی ریٹ تھا, اور اس وقت جو ہے نا وہ -1 ہے. تو 7 مہینے میں ایسا کیا زبردست میجک کیا کہ پاکستان تباہی کا شکار ہو گیا. مشین کی امپورٹس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نومبر میں $872 ملین چھوڑ کے گئی تھی, ان کی $457 ملین پہ لے آئی ہے. 9 سال کی لوئسٹ ہے, اس لیے کہ انڈسٹری بند ہو گئی ہے. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس اکتوبر 21 کی بتا رہی ہوں, جولائی اکتوبر 21 کے سال کی بتا رہی ہوں, 1.6 بلین پہ چلی گئی. اور یہ وہ ٹائم تھا جب پوری دنیا کرونا سے بند ہوئی بھی تھی, اور پاکستان نے کرونا میں ونڈرز کیے انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان, جو ان کے وزیر خارجہ صاحب باہر ایک کانفرنس میں مان کے آئے ہیں. اور اس دوران میں ٹیکسٹائل ساری ریوائیو ہوئی, جو 2016 میں میاں محمد نواز شریف کے دور میں بند ہوئی تھی. 5 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے. یہ اکانومسٹ کی رپورٹ ہے, بلومبرگ کی رپورٹ ہے, میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دیتی ہوں. اور ان کے دور میں اب اکتوبر کا جو رپورٹ آئی ہے وہ 1.36 بلین ہے, اور وہ پھر نیچے آ رہی ہے. ریمیٹنسز جو ہمارے اوورسیز کے انہوں نے ووٹنگ رائٹ ہڑپ کیے, وہ 10.8 بلین بھیجا کرتے تھے, اب وہ بھی ڈراپ کر گئے, 9.9 بلین پر آ گئے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ ان کی کنٹروورسی دیکھ لیں, جو فچ کی ریٹنگ ہے اور موڈیز کی ریٹنگ ہے, وہ پاکستان کی نیگیٹو جو B3 تھی وہ CAA+ پہ چلی گئی ہے, اور جو فچ کی تھی وہ فرام B to CC+ پہ چلی گئی ہے. آج جو کریڈٹ ڈیفالٹ رسک ہے وہ 123% پہ چلا گیا ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ 5% تھا. ڈپلیٹنگ ریزروز ہیں, $16 ارب سے بھی نیچے آ چکے ہوئے ہیں. اور یہ ابھی بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کیا کیا. عمران خان کا تو آپ نے خود مانا, آپ کے جو لگائے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک تھے انہوں نے مانا, آپ کے وزیر خارجہ نے انٹرنیشنل فورمز پہ کرونا میں بیسٹ کام کرنے پہ مانا, اور باہر کی دنیا تو پہلے ہی آپ بھی بیرسٹر صاحب کرونا کے دنوں میں پروگرامز کرتے رہے ہیں, وہ رپورٹس ان کو دکھائی ہے کہ پاکستان ٹاپ 3 میں آتا تھا. پھر پاکستان کے جتنے ہم نے اکنامک اور جو ہم نے احساس پروگرام کے انڈر پروگرام شروع کیے تھے وہ دنیا کی ٹاپ ریٹنگ میں آئے, ٹاپ 3 ریٹنگز میں آئے. ان کا کوئی ہے تو بتا دیجئے, ان سے تو لوگ ملنا پسند نہیں کرتے. ان کو یہ ملا ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ لندن میں ڈیلی میل کی جو انہوں نے حد تک عزت کا دعویٰ یا ڈیفیمیشن کیا ہوا تھا ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے, اس میں وہ الٹا کنوکٹ ہو رہے ہیں, پھنس رہے ہیں. اور وہاں کے جج نے ان کی وہاں پہ سٹے کی جو درخواست ہے وہ نہیں مانی. اس نے کہا کہ آپ بے شک وزیر اعظم ہوں گے, یہاں ہمارے لیے سب برابر ہیں. تو سٹے کی داستانیں ہمیں نہ بتائیں. مریم بی بی نے جتنی سٹیز لی ہیں اور جتنے شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہوتی رہی اور ساتھ ان کے جو دوست زرداری صاحب ویل چیئر پہ ہوا کرتے تھے, وہ آپ سب نے دیکھے ہیں, کیونکہ کبھی انہوں نے رسیدیں تو جمع کرانی نہیں ہوتی. اور جب نیب نے بلایا تھا مریم بی بی کو تو پتھروں سے بھر کے ڈالے لے گئے تھے اور وہاں جا کے پتھراؤ کر دیا تھا. اسی لیے یہ باتیں اس طرح کی جو ہے نا وہ مناسب نہیں لگتی ہیں. آرگیومنٹ کو سبسٹنس کے ساتھ سپورٹ کرنی چاہیے. نظام انصاف کی تو دھجیاں یہاں آپ کو بکھری نظر آئی ہیں. آپ ڈیلی میل سے وہ وہاں سے بھی کنویکٹ ہو کر آ گئے ہیں, ان کو وہاں سے بھی وارننگ مل گئی ہے, کیونکہ وہ فیل ہو گئے اپنے ثبوت دینے میں, اور یہ ٹائٹل لے کر آ گئے کہ پاکستان میں جو ڈیفڈ نے زلزلہ زدگان کے لیے امداد دی تھی وہ اس وقت کے سی ایم تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے اور ان کے داماد علی عمران صاحب نے ہڑپ کر لی تھی اس میں سے بیشتر, اور چلیں میں ایک بریک لے لوں. اور یہ ڈیلی میل اور مسٹر روز کہہ رہے ہیں, میں نے تو الزام نہیں لگایا.